اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو جغرافیہ 8ویں جماعت۔ آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 9، نقشے کا پیمانہ۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے ہمارے سامنے آ رہی ہے 2 تصویریں۔ ایک میں مصور جو ہے منظر کا اندازہ لگاتے ہوئے تصویر بنا رہا ہے، اور دوسرے میں جو ہے نقشے میں طلبہ بغور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس تصویر میں دیکھیں گے، تصویر میں جو مصور ہے وہ مخصوص انداز میں ہاتھوں میں پینسل پکڑنے کا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے پینسل اپنے ہاتھوں میں کیوں پکڑے ہوئے؟ اتنے بڑے قدرتی منظر کو وہ ایک کاغذ پہ کیسے اتارتا ہوگا؟ اور پھر ہم نقشے کے متعلق دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام ممالک کو ایک ہی نقشے میں بتانا کیسے ممکن ہوا ہوگا۔ تو یہ دونوں تصاویر دیکھ کے آپ کو ان دونوں میں کیا یکسانیت نظر آتی ہوگی؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو جب ہم اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو تھوڑا سا جب ہم اس کے اندر سائنٹیفک یا پھر جغرافیائی نقطۂ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مصور جو ہے پینسل سے قریب کے منظر کا اندازہ لے کر اس کا تناسب لیتا ہے، اور پھر کاغذ پہ اس کا خاکہ اتارتا ہے۔ مطلب وہ تصویر کتنی دور ہے، کتنی نزدیک ہے، وہاں سے وہ کتنی بڑی نظر آ رہی ہے، کتنی چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ اس طریقے سے مصور جو ہے تصویر پر جو ہے تصویر کا خاکہ جو ہے وہ اپنے کاغذ پر تیار کرتا ہے، اور نقشہ تیار کرنے کے لیے سروے یعنی معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت مخصوص قسم کے پیمانے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسی پیمانے کی بنیاد پر جو ہے خاکہ تیار کر کے زمین یا زمین کے کسی بھی حصے کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں جو ہے ہمیں مخصوص قسم کے پیمانے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ دونوں میں ہم یکسانیت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف، جس میں ہمیں جو ہے ایک طلبہ کا جو ہے گروپ تیار کرنا ہے، جو مطلب آپ کے فرینڈ ہو سکتے ہیں یا آپ کے بھائی بہن، چونکہ ابھی آپ گھر ہو تو آپ کے بھائی بہن ہیں، اور آپ ان کو جو ہے ان سب کے جو ہے آپ گروہ بنا کر ان کو اچھے سے کھڑے کر دیجئے، اور پھر ان کی جو ہے آپ کو کیا کرنی ہے، ان کی فوٹو ایک کاپی میں تیار کرنی ہے، اور اپنے دوستوں کی یا بھائی بہنوں کی آپ کو جو ہے اونچائی پیمائش سے ناپنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ خاکہ جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں آپ اپنے دوست یا فرینڈ کا نام لکھیں گے، فوٹو میں اس کی کتنی اونچائی نظر آ رہی ہے اور حقیقت میں وہ کتنا اونچا ہے، تو اس کا تناسب آپ لکھ لیں گے۔ جیسے کہ اگر فوٹو میں وہ 10 سینٹی میٹر کا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور حقیقت میں اس کی جو اونچائی ہے وہ 130 سینٹی میٹر ہے، تو اس کا تناسب کتنا ہو گیا؟ اس کا تناسب ہو گیا 1 کا تناسب 13۔ اس طرح سے آپ کو جو ہے اس کا تناسب معلوم کرنا ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ حقیقت میں اس کی اونچائی اور فوٹو میں اس کی اونچائی میں کتنا فرق ہے، اور وہی تناسب آپ جو ہے جو آپ یہ استعمال کر رہے ہو، وہی تناسب ہم یا اس کا پیمانہ جسے آپ کہہ لیں گے، وہ ہم نقشہ بناتے وقت بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ جو ایک خاکہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ نقشے میں بھی جو ہے وہ پیمانے استعمال ہوتے ہیں۔ نقشے کے پیمانے میں نقشے پر کسی 2 نقطوں کے درمیان کے فاصلوں کو انہی نقطوں کے زمینی حقیقی فاصلے کے درمیان جو ہے تناسب مان کر رکھنا پڑتا ہے۔ زمین پر حقیقی فاصلے اور نقشے کے فاصلے کا تناسب ہی نقشے کا پیمانہ ہے۔ جیسے کہ آپ اس خاکے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نقشے کا تناسب رکھا ہے یا پیمانہ رکھا ہے 1 سم، لیکن جو زمین پہ اس کا فاصلہ ہوگا وہ ہوگا 10 کلومیٹر۔ تو اس طریقے سے نقشے کا پیمانہ جو ہے ہم طے کرتے ہیں۔ متناسب پیمانے کا نقشہ بنانے کے لیے زمین پر حقیقی فاصلوں کی معلومات ضروری ہے۔ یہ زمینی فاصلے سروے کرتے وقت ناپے جاتے ہیں۔
فاصلوں کے مطابق جو مناسب ہوتا ہے اس تناسب کے مطابق جو ہے پیمانہ لے کر نقشہ تیار کیا جاتا ہے، اور نقشہ تیار ہو جانے پر نقشے کا اس پیمانے کا اندراج کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نقشے کا مطالعہ کرنے زمین پر دو مقامات کی حقیقی فاصلوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک نقشہ نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیے جب بھی ہم کسی نقشے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 2-3 باتوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے تو نقشے کا عنوان کیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ نقشے کا عنوان ہے ریاست مہاراشٹر، اور دوسرا اس میں جو ہے آپ کو سمت دکھائی جاتی ہے اور ہمیشہ شمال کی سمت کی طرف پوائنٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں سمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی سمت میں کیا ہے۔ دوسرا ہم جو سب سے امپورٹنٹ جو تیسرا پوائنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نقشے میں دیکھ رہے ہیں، پیمانے کی قسم۔ تو پیمانے کی جو ہے 3 قسم ہوتی ہے۔ نمبر 1 لفظی پیمانہ، جیسے کہ میں نے نقشے میں بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے لکھا ہے، دیکھیں گے 1 سینٹی میٹر برابر 60 کلومیٹر، یہ جو ہے لفظی پیمانہ ہے، اس نقشے کا لفظی پیمانے پہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر عددی پیمانہ بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا تناسب لکھا ہوا ہے، وہ عددی پیمانہ ہے۔ اور جو کلومیٹر کی پٹی دکھائی ہے 0 سے لے کے 120 تک، وہ اس کا خطی پیمانہ ہے۔ یعنی جو ہے پیمانے کی 3 قسمیں ہیں، لفظی پیمانے، عددی پیمانے، نمبر 3 ہے خطی پیمانہ، خطی تناسب یا ترسیمی پیمانہ۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے لفظی پیمانہ، جس پیمانے میں فاصلے دکھانے کے لیے، تو پہلا ہے لفظی پیمانہ، جس پیمانے میں فاصلہ دکھانے کے لیے پیمانہ ظاہر کرنے والے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اسے لفظی پیمانے کہتے ہیں۔ مثلاً 1 سینٹی میٹر برابر 60 کلومیٹر، اس طرح ہونے پر اس پیمانے میں نقشے پر 1 سینٹی میٹر کا اکائی فاصلہ زمین پر 60 کلومیٹر کے فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ سب سے آسان ہے کیونکہ لفظوں میں لکھا ہوتا ہے۔ پھر ہے عددی پیمانہ، تو دیکھیں گے یہ پیمانہ حقیقت میں تناسب کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ مثلا یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ 1 کا تناسب 60 لاکھ دکھایا جا رہا ہے، یعنی اس نقشے میں ایک نقشے پر فاصلے، جبکہ اس کا زمین پہ جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے، اور نقشے کے فاصلہ جو ہے، جو نقشے کا فاصلہ ہے وہ اس کے اتنا زیادہ گنا ہے، تو اس لیے اس کو کسری پیمانے کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، 1.60 لاکھ، تو اس طریقے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس پیمانے کے ساتھ پیمانہ ظاہر کرنے والا لفظ نہیں لکھا جاتا ہے، اس میں ہم بالکل بھی لکھ رہے نہیں کہ سم ہے، سینٹی میٹر ہے، کلو میٹر ہے، بالکل بھی نہیں لکھ رہے۔ اور اس میں جو ہے تناسب کی بائیں جانب کی عددی کے لیے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے، وہی اکائی دائیں جانب کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی اگر یہاں پہ 1 کلو میٹر ہے تو وہاں پہ بھی اتنا ہی ہوگا، تو وہ اکائی جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے خطی پیمانہ۔ اس پیمانے کو ایک خط کی شکل میں نقشے پر دکھایا جاتا ہے۔ نقشے بھی کسی بھی 2 مقامات کے حقیقی فاصلے کو خطی پیمانے کی مدد سے ناپا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کلومیٹر جو ہے دکھائے گئے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے پیمائش کی پٹی دستیاب نہ ہونے پر ہم کپاس، گھاس کا سادہ لکڑی، ٹیڑھی میڑھی لکیروں کے لیے دھاگے کا استعمال کر کے نقشے کے مقامات کے حقیقی فاصلوں کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اور خطی پیمانے کی اہمیت ہم اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ اکثر بنیادی نقشے کو چھوٹا یا بڑا کرنا پڑتا ہے، اس وقت یہ نقشے کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ نقشے کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اصل نقشے کا فوٹو نکال کر اسے چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے نقشے کا چھوٹا یا بڑا کرنے پر ان پہ لکھے ہوئے جو الفاظ ہے، پیمانے کے اعداد نقشے کی جسامت کے لحاظ سے نہیں بدلتے۔ اس کے برخلاف جو ہے نقشے پر اگر خطی پیمانہ بنا ہوا ہے تو نقشے کی جسامت کے لحاظ سے خطی پیمانے بدلتے ہیں، اور بدلے ہوئے نقشے کا پیمانہ درست رہتا ہے۔ عددی اور لفظی پیمانوں کی جسامت نئے نقشوں میں بدلنے کے باوجود ان کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے ایٹلس، دیوار اور نقشے وغیرہ پر خطی پیمانے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، ہمارے پاس ایک خاکہ دیا ہوا ہے یونیورسٹی کے آس پاس کے علاقے کا،
تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اطراف کئی مقامات بتائے گئے ہیں، تو مجسمے سے داخلی دروازے تک کا درمیانی فاصلہ 0.5 کلومیٹر ہے۔ تو اس فاصلے کی پیمائش اور نقشے کا پیمانہ طے کیجیے۔ خاکے کے دیے ہوئے چوکون میں لفظی پیمانہ، عددی پیمانہ اور خطی پیمانہ کی شکل میں یہ پیمانے لکھیے۔ تو آپ کو اس کو پیمانے بنا کے لکھنے پڑیں گے اور اس کی جو حقیقی فاصلے ہیں وہ آپ کو اس میں لکھنے ہیں۔ دیکھیے کیونکہ جغرافیہ جو ہے ایک پریکٹیکل سبجیکٹ بھی ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے یہ پیمانے کی شکل میں لکھنا ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت اس کے لیے بھی ایرر کے لیے بھی جگہ دینی چاہیے، تاکہ ہم غلطی کر کے سیکھ لیں۔ اور جتنا ہم پریکٹیکل سیکھیں گے تو اتنا ہم کو یہ سیکھنے میں مدد دے گا، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ہے نقشے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہر جگہ ہمیں گوگل میپ سے بھی بہت ساری چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آلریڈی ہمیں ایک پیمانہ دیا گیا ہے اس خاکے میں، 1 سم برابر 1 کلومیٹر، اور اس میں ہمیں کلومیٹر میں سارے فاصلے لکھنے ہیں۔ شاپنگ مال سے آپ کہیں بھی جائیں گے تو اس کے جو فاصلے ہے، پارکنگ، اسکول، سنیما گھر، دفتر، عمارت، تو یہ آپ اپنے اسکیل کی مدد سے یہ ناپ کر آپ کو یہ لکھنے ہیں کلومیٹر میں تبدیل کر کے۔ کوشش کیجئے، انٹرسٹنگ ہے اور کر سکتے ہیں، مزہ آتا ہے بہت۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑے پیمانے اور چھوٹے پیمانے۔ نقشے کے جو بڑے پیمانے اور چھوٹے پیمانے کیا ہوتے ہیں؟ جس نقشے میں جو ہے زمین کی محدود حصے یا زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرتے ہیں انہیں بڑے پیمانے کے نقشے کہتے ہیں۔ جیسے گاؤں، شہر، کھیت وغیرہ کے نقشے بڑے پیمانے کے نقشوں کی مثالیں ہیں۔ عام طور پر ان کا تناسب ایک کا تناسب 10,000 ہوتا ہے، اور کم پیمانے والے نقشے بڑے پیمانے والے نقشے کہلاتے ہیں۔ اور اس کی بڑے پیمانے کے نقشے کی ایک مثال ہم نے سامنے ہی دیکھی ہے کہ یہ بڑے پیمانے کے نقشے جو اس طرح سے نظر آتے ہیں۔ تو ریاضی میں جب ہم کسروں کا موازنہ کرتے ہیں تو جس طرح کسر نسب نما کا عدد چھوٹا ہوتا ہے اور کسر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، نقشے کے پیمانے میں کسر نہ ہو کر اس میں تناسب ہوتا ہے، اس لیے اسے 1 کا تناسب 10,000 اس عددی پیمانے کو بڑا پیمانہ، اور 1 کا تناسب جو ہے 50,000 کے عددی پیمانے کو چھوٹا پیمانہ کہا جاتا ہے۔ تو جس نقشے میں زمین کا حصہ کم جگہ گھیرتا ہے وہ چھوٹے پیمانے کا نقشہ ہوتا ہے، اسی لیے زمین کے وسیع اور اس حصے کی معلومات دکھانے کے لیے چھوٹے پیمانے استعمال کر کے چھوٹے پیمانے کے نقشے تیار کیے جاتے ہیں۔ ایٹلس کے نقشے، دنیا کے نقشے چھوٹے پیمانوں کے نقشوں کی مثالیں ہیں۔ ایٹلس کے بہت سارے نقشے بھی چھوٹے پیمانوں کی نقشوں کی ایک مثال ہے۔ تو ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ کو نقشے اور پیمانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے، تو کوشش کیجئے کہ آپ پریکٹیکلی اس کو سولو کریں اور زیادہ سے زیادہ حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی سے ہم جو ہے میپ سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں مدد ملے گی اس سے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں گوگل میپ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، یا کہیں ہمیں خود کسی کو ایڈریس سمجھانا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ اگر آپ کسی کو ایسی چھوٹا سا نقشہ بنا کے دے تو اس کو بھی چیزیں سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اور یہ پریکٹیکل جغرافی عملی طور پر کرنے والا ہے، تو آپ جتنا کریں گے اتنی اس میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی۔